السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ وتھ یو ایز یوزول۔ آج جو سوالات ہم نے بھیجے ہیں، دیکھیے کئی دنوں سے ہمارا یہ سوالات جوابات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں نئی جنریشن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ کامیاب ہم شادی کو کیسے رکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کامیاب ہم شادی کو کیسے رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو ہم اس کا جواب دیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے معاملات اسی حساب سے حل ہو جائیں۔ بات یہ ہے کہ اس شادی کے لیے ایک لڑکا لڑکی ہونی چاہیے جس کے درمیان میں نکاح ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ شادی کا ایک وقت معین ہے، اس وقت شادی ہوتی ہے۔ شادی جو ہے وہ پیسوں سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اور کوئی اگر یہ سمجھے کہ شادی جو ہے وہ فقط پیسوں سے ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت غلط وہ سمجھے گا۔ اب دوسری بات یہ، اگر یہ شادی جو ہے نا یہ پیسوں سے ہوتی نا، تو پھر کتنے لڑکے لڑکیاں ہیں جن کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، مگر شادی ہو جاتی ہے۔ تو شادی کیسے ہو جاتی ہے؟ غریبوں کو اگر آپ غریبوں کو دیکھ لیں تو چلے، غریبوں میں بھی بہت ہی نچلے درجے کی اگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں کہ اگر ماسیاں جو آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، زیادہ تر ماسیاں میرڈ ہوتی ہیں، جبکہ کھانے کو گھر میں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن شادی ہوئی ہوئی ہے۔ تو شادی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، نکاح اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس میں رکاوٹ پیسہ نہیں ہوتا۔ تو شادی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے والدین جو ہیں وہ لڑکی اور لڑکے کو دیکھتے ہیں، اور جو وہ دیکھتے ہیں وہ صرف حال دیکھتے ہیں یا ماضی دیکھتے ہیں۔ اب ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ بھائی ماضی کیا دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اس کے والدین نے اس کو کس طرح رکھا، ان کا رہن سہن کیا رہا، ان کے ماں باپ نے کیسے ان کو تعلیم دلائی، کس طرح پالا پوسا، بس یہ ہلکا پھلکا آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن فیوچر کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ فیوچر ان دونوں کا کیسا ہوگا۔ تو اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ آپ سمجھ لیں کہ چاہے اپنے ہوں یا غیر ہوں، طریقہ یہی رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ، بہت ضروری بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی زندگی، چاہے لڑکا ہو اس میں چاہے لڑکی ہو، وہ اس کا اپنا زمانہ ہوتا ہے جو اس نے کس طرح گزارا ہے، لیکن جس دن یہ دونوں رشتہ ازدواج میں بنتے ہیں وہ زمانہ ان سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ماضی کو اگر شادی کے بعد کوئی آدمی ماضی کو کریدے گا اور ماضی میں جائے گا، بلکہ شادی تو فیوچر بنانے کے لیے ہوئی ہے اور باتیں ماضی کی شروع ہو جائیں، تو وہ کبھی بھی فیوچر ان کا اچھا نہیں ہو سکتا۔ شادی جو ہے وہ خوشی کے لیے کی جاتی ہے اور خوشی پہ ہی ختم ہونی چاہیے۔ شادی اگر فیوچر کامیاب نہیں ہے تو شادی بالکل بیکار ہے کرنا، اور یہ بڑی مسئلے مسائل کی بات ہے۔ اس میں شادی میں ماضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اور جو لوگ ایک دوسرے کے ماضی کو اچھاڑتے پچھاڑتے ہیں وہ فساد برپا کرتے ہیں، جھگڑا برپا کرتے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہوتے ہیں، کیونکہ شادی کے بعد بچوں کو آگے چلنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ آگے کی پلاننگ کریں گے اور آگے جائیں گے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ماضی میں نہیں جانا چاہیے۔ ماضی سے شادی کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ تعلق فیوچر سے ہے، کیونکہ دونوں نے کوئی اپنا ایک ایم بنایا ہے، آبجیکٹو بنایا ہے، کوئی لائن آف ایکشن بنایا ہے، کچھ چیزوں کو ذہن میں لے کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، تو ان کو اسی انداز میں چلنا چاہیے، آپس میں پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور ایک گھرداری ہونی چاہیے، گھر والوں کو لے کر چلنا چاہیے۔ اصل زندگی یہی ہے۔ نوک جھونک تو سب کی ہوتی ہے، مگر جس طرح روزانہ نیا دن ہوتا ہے، نیا سورج، نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اسی طرح ماضی کو بھول کر کے بچوں کو آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ زندگی کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے، اور ماضی میں جانے سے فیوچر نہیں بنتا بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام نئی جنریشن کے لیے یہ میسیج ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنائیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔
اس کے آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ شادی میں کمپرومائز کا بڑا دخل ہے. اگر شادی میں کمپرومائز نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو یہ شادی نہیں چلے گی، پھر شادی خراب ہو جائے گی. شادی میں نرمی سے چلنا ہے، سختی سے رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور یہ دونوں کے لیے ہے، یہ ایک لڑکی اور لڑکے کے لیے نہیں ہے. اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے فکروں کو اور تماشوں کو بھول کے آپ جو ہیں وہ بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں اور اپنی اولاد کے لیے بہترین مستقبل کی تلاش میں رہیں. دونوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور یہی ایک نظریہ ہوتا ہے زندگی کا شادی کے بعد کہ ہماری اولاد ہوگی، ہم اسے پالیں گے، اچھا پڑھائیں گے، لکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اچھا، دوسرا میں بچیوں سے خاص طور سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میری بچیوں، میری پیاری پیاری بیٹیوں، ایک بات سن لیں. جو بچیاں جو ہیں وہ عدم برداشت کھو دیتی ہیں، وہ رشتہ بھی کھو دیتی ہیں. تو برداشت سے کام لینا ہوتا ہے، بہت سنبھل کے زندگی کو چلانا ہوتا ہے. گھر ہمیشہ لڑکی بساتی ہے، لڑکے کا اس میں پرسنٹیج کم ہے. لڑکی کی قربانیوں سے گھر بستا ہے، لڑکا جو ہے وہ اتنا زیادہ اس میں سیریس نہیں ہوتا ہے. لہٰذا لڑکوں کو لڑکیاں ہی سنبھالتی ہیں، لڑکیاں ہی گھر چلاتی ہیں، لڑکیاں ہی سارے معاملے کرتی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اولاد جو ہے اس کو اگر ہم کسی مرد کو پالنے کے لیے دے دیں تو یا تو تھوڑی دیر تو برداشت کرے گا، اس کے بعد یا تو خود مر جائے گا یا اس اپنی اولاد کو مار دے گا. تو لہٰذا جو بھی چیز اور بچیوں سے ایک بات یہ ہے کہ جو شوہر ہے نا وہ جو ہے نا صبح نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے، ٹھوکریں کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اپنی زندگی میں، چالاکیاں بھی کرتا ہے، ہوشیاریں بھی کرتا ہے، ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، باتیں بھی بری بری سنتا ہے، مگر بچوں کے لیے رزق لے کر آتا ہے. یہ عام سی بات ہے، یہ کوئی میں آپ کو کوئی خاص بات نہیں بتا رہا. تو لڑکی کا یہ یہاں پر کریکٹر ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے اگر لڑکا کوئی بات کر رہا ہے اس کو تھوڑی سا برداشت کر لے تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی فساد نہیں ہوگا، کبھی بے عزتی نہیں ہوگی. اور جب اسے احساس ہو جائے کہ بھائی، اور جب وہ کچھ بولے گی نہیں، تھوڑا سا برداشت کرے گی، تو لڑکے کو خود احساس ہو جائے گا کہ یار میں نے جو ہے نا غلط کیا ہے اور میرے سے غلطی ہو گئی ہے. وہ خود آئے گا اور خود لڑکی کو منائے گا، اسے کہے گا کہ نہیں یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایسا ہے کہ اگر ہم جو ہے نا ہر بات کے اوپر جواب دے دے، لڑکی ہر بات کا منہ توڑ جواب دے، آگ لگا دے، ایسے فقرے بولے، تو علیحدگی ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عدم برداشت سے کام نہیں لینا چاہیے، برداشت کرنی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ علیحدگی ہو گئی یا ہو جائے، اب معاشرے کے سوالات تیر کی طرح آپ کی طرف آئیں گے. کوئی آپ پہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، کوئی آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. لوگ یہ کہیں گے بس یہ تو ایسی ہے ویسی ہے. اور شادی شدہ جو لڑکی جو ہے جب وہ کسی وجہ سے اس کے ساتھ علیحدگی کے معاملات ہو جائیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کبھی لڑکی کو بولتے ہیں برا، کبھی لڑکے کو بولتے ہیں برا. میں بیلنس لے کے چلوں گا، مجھے کسی ایک طرف نہیں جانا ہے. لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ نئی شادی کے لیے جاتا ہے، دوسری شادی کے لیے جاتا ہے، تو پوچھتے ہیں بھائی پہلی والی سے کیا مسئلے مسائل ہوئے تھے. اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ ہزاروں قیاس آرائیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ دونوں کے لیے ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ گھر کی عزت کو سنبھالیں، لوگوں کے آگے اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں، اپنے والدین کو تماشا نہ بنائیں. زندگی تو ہر حال میں گزر جاتی ہے. زندگی کو اپنے قابو میں رکھ کے چلیں، زندگی کے قابو میں خود نہ آ جائیں. زندگی کو اپنے قابو میں رکھ کے چلیں، زندگی کے قابو میں آپ خود نہ آ جائیں، ورنہ زندگی نہیں رہتی. اور ہر طرف معاملات جو ہے نا معاشرے میں سوالیہ نشان کا سامنا رہے گا. آپ کو ان معاملات کی وجہ سے آپ کو ہر وقت سوالیہ نشان کا سامنا رہے گا. بس یہ چند باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو کوشش کی آپ لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ بچے بچیاں آسانی سے زندگی گزار لیں، تکلیفوں سے دور رہیں، علیحدگی سے دور رہیں. عدم برداشت دونوں میں نہیں ہونی چاہیے. میں لڑکے کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی تم اگر کما کے آئے ہو تو کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہو. تم نے شادی کری ہے تو ذمہ داری تو لی ہے نا، تو ذمہ داری کو نبھاؤ.
گھر میں آ کے چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، یہ بھی ایک غلط بات ہے نا. تو لڑکی کب تک برداشت کرے گی؟ لہٰذا دونوں کے لیے برابر بات ہے، دونوں مل جل کے گھر چلائیں، دونوں اپنی اولاد کے لیے بہتر سوچیں، دونوں فیوچر کے متعلق بہتر سوچیں. بس آج کے لیے اتنا ہی، ہم یہی ٹاپک کو اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات پسند آئے گی. اگر بات پسند آئے تو اپنے لائک کیجیے گا، کامنٹس دیجیے گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی رستے کھلیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.